بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات، اور یہ 7ویں مرحلہ کی 19ویں فصل کی ابتدا ہوتی ہے۔ صفات یعنی صفت اور موصوف، صفت کیا چیز ہے؟ تو اصل موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں، اللہ ان کا موصوف ہے اور اس کی صفات کی کون کون سی اقسام ہیں۔ تو وہ علم کلام ہو یا علم فلسفہ ہو یا علم عرفان ہو یا علم کلام، سب میں موصوف اور صفر، اسی طرح بہت ساری احادیث بھی ہے، آج ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صفت اور موصوف ایک ایسی چیز ہم مطلقاً بیان کر رہے ہیں، اس کی صفت اس کی خوبی، اس کا کمال، اس کا لازم، جیسے آگ ہوتی ہے اور اس سے حرارت آتی ہے، حرارت اس کا لازم ہے، اس لیے کہتے ہیں حرارت آگ کا لازمہ ہے۔ یہ حرارت، اس آگ جو ہے جل رہی ہے، اس کی ذات نہیں ہے۔ اگر اس کی ماہیت کو ہم دیکھیں گے تو حرارت اس کی ماہیت میں شامل نہیں ہے، حرارت اس کا لازمہ ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اور حرارت کس کی خوبی ہے؟ آگ کی، تو یہ موصوف ہوگا اور یہ اس کی صفت ہوگی یا اس کا لازم ہوگا۔ تمام لوازم، تمام عوارض، یہ کیا ہیں؟ یہ صفات، خوبیاں، کمالات ہیں کسی بھی شے کی۔ تو یہاں پر ایک کلی قانون جو ابتدائی طور پر وہ یوں سمجھیں کہ وہ واجب ہے، وہ واجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی ہم ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی جو صفات ہیں، ان کے درمیان جو نسبت ہے، وہ ان کے درمیان جو نسبت ہے، ان دونوں کے درمیان جو اضافت ہے، وہ اضافت معمول بالضمیمہ نہیں ہے۔ معمول بالضمیمہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ دیوار ہے، اس پہ یہ چونا کر دیا، سفیدی کر دی، یہ اس کا عرض ہے، یعنی اس دیوار پہ کہتے ہیں نا دیوار سفید ہے، دیوار سرخ ہے، دیوار کالی ہے، تو یہ جو رنگ کر دیا، رنگ آراز میں سے ایک عرض ہے۔ اور جب کہ آپ اگر غور کریں گے تو خود رنگ ایک مستقل وجود رکھتا ہے، اس کو دیوار پر لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضمیمہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کا ظہور ہیں، یہ خود صفات، یہ ضمیمہ نہیں بلکہ اس کو سمیمہ کہیں گے۔ سمیمہ یعنی اس کی ذات سے صادر ہوتی ہیں صفات، اس کی ذات سے پھوٹتی ہیں، خارج میں وہ ایک ہی وجود ہے۔ یہ ہم آج ثابت کریں گے۔ یہ پہلے کلی قانون کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، جو صفات ہیں اس کی ذات پر محمول بالضمیمہ نہیں ہے۔ ضمیمہ ایسا کہ دو چیزیں ہوں، نہ ہی ان کے درمیان جو اضافت ہے وہ اضافت مقولی۔ یہ دو باتیں آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ مقولی اضافت وہ ہوتی ہے جیسے صفات اور اس کی موصوف میں آپس میں کیا اضافت ہے۔ اللہ کی صفات یہاں ہو رہا ہے نا کہ مضاف مضاف الیہ، تو یہ جو اضافت ہے یہ مقولی نہیں، کیونکہ مقولی اضافت جو ہوتی ہے وہ دو طرف کو چاہتی ہے۔ جیسے باپ بیٹے میں، بیٹا ہوگا تو باپ ہوگا، اسی طرح تقابل کی اقسام میں تضائف ہے، اوپر ہوگا تو نیچے۔ یہ اضافت مقولی دو طرف کو نہیں چاہتی، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو غلام کی زید کی طرف دونوں کا وجود ہوگا تو پھر اضافت ہوگی۔ یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ اس کا ایک اپنا مستقل وجود ہو، اس کا اپنا مستقل وجود ہو پھر اضافت ہو۔ صفات کا ذاتی وجود نہیں، یہ اسی کا ظہور ہیں، تو یہ اضافت کہلاتی ہے، اضافت اشراکیہ، کہ ذات اصل ہے، اس سے صفات ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ صفات مستقل وجود رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صفات عین ذات ہے، بعض کہتے ہیں عین ذات نہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ دو کلی قانون یہ یاد رکھنے چاہیے کہ اس میں معمول بالضمیمہ نہیں ہے صفات، اور موصوف اور صفت کے درمیان جو آپس میں نسبت ہے، یہ نسبت مقولی نہیں بلکہ یہ اشراکی ہے۔ اس کے بعد یہ دو کلی قوانین بیان کر رہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ ایک حدیث میں کہ امام نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت مخلوق کے ذریعے سے کرائی ہے۔ مخلوق میں وہ کل قوانین جو ہیں
ان کو آپ، کیونکہ خالق اسی مخلوقات میں ظاہر ہوا ہے، وہ ظاہر ہوا، جیسے قرآن کی آیت ہے ہوا ظاہر ہوا باطن، کہ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، ظاہر بھی اسی کا ہے اور باطن میں بھی وہ خود ہے۔ آگے ہم احادیث دیکھیں گے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ اولو الالباب یعنی جو عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ جو روحانی اور مجرد عالم کے جو حقائق ہیں وہ عالم مادی یعنی اس جسمانی عالم کے حقائق کے بغیر نہیں سمجھے جا سکتے۔ پہلے ان حقائق کو آپ سمجھیں گے، پھر ان حقائق کو سمجھنے کے بعد آپ اوپر والے عوالم کے حقائق سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے صفات کی اقسام کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات دیکھیں گے، صفات دو طرح کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا جلالی ہیں یا جمالی ہیں۔ جلالی کو کہتے ہیں سلبی صفات، صفات سلبیہ، اور جمالی صفات کو کیا کہتے ہیں؟ ثبوتیہ۔ یہ ہم نے خود نہیں بنائی، ابھی ہم احادیث بیان کریں گے، یہ اقسام بیان کر لیں۔ اس میں ائمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جلالی صفات بھی ہیں اور جمالی صفات بھی ہیں۔ یہ جلالی صفات جیسا کہ مثال قدوسیت دیا، اس طرح کی صفات، تو دراصل یہ تقسیم بندی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا جو سب سے پہلا ظاہر ہے، پہلی صفات وہ ہیں جلالی صفات یعنی سلبی صفات۔ ان جلالی صفات کے آگے طول میں جمالی صفات، ایسے یہ برابر میں نہیں، ہم صرف تقسیم بندی کے لیے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر جمالی صفات تین طرح کی ہیں، یا تو صفات حقیقی جیسے کہتے ہیں حقیقی ذاتی صفات، دوسری اضافی صفات، اضافی اور حقیقی یعنی حقیقی ذات، اور جو تیسری اضافہ ماضا بھی کہتے ہیں، محض اضافہ ہیں۔ یہ تین قسم کی صفات ہیں۔ حقیقی صفات اللہ تعالیٰ کی کون سی ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وجوب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ہے، یعنی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ حی ہے، یعنی وہ مردہ نہیں ہے۔ آگے ہم ان صفات کو بیان کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور کون سی ہے؟ ذاتی وجوب، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی۔ اور اضافی حقیقی کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم بالغیر، غیر کا علم جو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اضافی حقیقی صفات ہیں۔ اس کے بعد اضافہ ماضا، اضافہ ماضا یعنی اللہ تعالیٰ کی عالمیت اور قادریت، عالم نہیں عالمیت، اللہ تعالیٰ قادر نہیں قادریت، ٹھیک ہے۔ یہ تین قسم کی صفات ابھی ابو علیہ سینا نے جو متن میں بیان کی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں، لیکن ان کی تعریف ایک دوسرے انداز سے کی ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو مقدمے کے طور پر پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تین قسم کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ان جمالی صفات کی باز گشت کس طرف ہوتی ہے؟ ان جلالی صفات کی طرف، اور ان کا جو مبدا ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ صفت قیوم۔ یہ جو قیوم ہے، یا اللہ تعالیٰ قیوم کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنے والا۔ تو یہاں پر ظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ دو طرف کو چاہتا ہے، ایک قائم کرنے والا اور ایک جس نے قائم ہونا ہے۔ تو یہی ہم نے عرض کیا تھا، یہ دو طرفہ اضافت جو ہوتی ہے اضافہ مقولی کہلاتا ہے، جبکہ یہاں پر اضافہ اشراکی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی پہلے جلالی صفات کی باز گشت جمالی صفات کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ جو قیوم یا قیومیت ہے، یہ کیا ہے؟ اضافہ اشراکیہ، یعنی ادھر سے اس پھوٹتا ہے، ادھر سے صادر ہوتی ہے یہ صفت، اور یہ وہ صفت ہے جو تمام صفات ان صفات کا مرجع اور منبع اور سرچشمہ ہے۔ یہ ایک صفت ایسی ہے، یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے طول میں ایک لامحدود ایسی صفت ہے کہ اس کے آئینے میں تمام باقی صفات اور اس سے آگے تمام مخلوقات چمک دمک رہی ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اور یہ جو صفت ہے ظاہر ہے جلالی اور جمالی صفات کے درمیان، یہ برزخ کہلاتی ہے۔
برزخ کی تعریف ہم کر چکے ہیں دو چیزوں کے درمیان، جیسا کہ عالم برزخ ہے اس عالم مادہ اور عالم ارواح کے درمیان، برزخ کہتے ہیں نہیں قبر میں، یعنی برزخ میں چلا گیا، آخرت سے پہلے اور اس عالم کے بعد دونوں کے درمیان میں، تو یہ جمالی اور ذات کے درمیان یہ ایک ایسا برزخ ہے، تو اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ قیوم یا قیومیت۔ تو یہی وہ صادر ابل ہے، قیومیت، جو تمام وجودات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سلبی صفات ہیں یہ کیا چیز ہے، تھوڑی اس کی وضاحت کریں۔ جمالی صفات تو یہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ وجوب ہے، ان کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ یہ جو جلالی یا سلبی صفات کیا ہیں، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذات کے بعد پہلا مرتبہ جو ہے، یہ اس کو کہتے ہیں احدیت کا مرتبہ، اور اس کو جلالی صفات بھی ابھی آپ سے عرض کیا ہے، یعنی یہ صفات سلبیہ کا مرتبہ ہے۔ صفات سلبیہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سلب النواقص، سلب کرنا کس کو؟ نقص کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کیا جائے، ثابت علمی بات کریں، ورنہ خارج میں ابھی اگلا جو باب ہے اس میں بیان کریں گے خارج میں کیا ہے۔ یہ علمی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نقص کو سلب کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے جس میں ظلمت نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا عالم ہے یا علم ہے جس میں جہل نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے جس میں عجز نہیں، تو یہ صفات ایسا صادق ہے جس میں کذب نہیں، تو یہ صفات سلب النواقص کا یہ مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ سلب النواقص جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر امکان کو ختم رفع کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس ذات میں کسی قسم کا امکان نہ آئے، کسی قسم کا نقص نہ آئے، اور نتیجتاً اس ذات کی وحدت قائم رہے، سمجھانے کے لیے، ورنہ قائم ہے۔ تو یہاں پر اب احادیث دیکھتے ہیں، کون سی؟ جلالی اور جمالی صفات کے بارے میں، اور یہ جو سلبی صفات ہیں یہ اس کے بارے میں احادیث سناتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے تھا اور ازل سے ہے، اس کے علاوہ کسی وجودی شے کا نام نہیں تھا اس وقت، تو پھر وہ ایسا نور تھا کہ جس میں ترکیب اور کثرت نہیں تھی، اور وہ ایسا صدق و صفا کا ایسا مصداق تھا، وجود تھا کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، وہ ایسا علم تھا کہ اس میں جہل نام کی کوئی شے نہ تھی، وہ ایسی حیات اور زندگی کا بحر تھا کہ جس میں موت کی لہروں کا کوئی نقل و انتقال نہ تھا، وہ اس گھڑی بھی اسی شان و شوکت میں، اس گھڑی بھی اسی شان و شوکت میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ذات کا مرتبہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا، اس ذات میں کسی قسم کی ترکیب نہیں۔ وہی مولا بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں ایسا عالم ہے جس میں جہل نہیں ہے، جہل کی نفی سے علم کا اثبات ہو رہا ہے، یعنی نفی سے ان کا اثبات ہو کہ اللہ ایسا عالم ہے کہ جس میں جہل نہیں، جہل کی نفی کر کے اثبات کرنا، پہلا نفی کا مرتبہ ہے، نفی کی نفی سے یہ اثبات ہوتا ہے، جمالی صفات کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کو صفات ثبوتیہ کا یہ مرتبہ کہلاتا ہے۔ یہ آتا ہے صفات جلالی صفات کے بعد، یعنی صفات سلبیہ کے بعد ثبوتیہ کا مرتبہ آتا ہے۔ یہ حدیث بھی خود، اور بہت ساری حدیث ہیں کہ یہ دوسری حدیث ہے کہ امام حشام بن سالم جو ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس عرض ہوا، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کر سکتا ہے؟ تو آگے سے حشام بن سالم نے کیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ سمیع و بصیر ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ سمیع و بصیر ہے تو اس صفت میں تو مخلوق بھی اس کے ساتھ شریک ہے، مخلوق بھی سمیع ہے، مخلوق بھی بصیر ہے، کہا تو جاتا ہے۔ اور اصول کافی میں بھی، توحید شیخ صدوق میں بھی حدیث ہیں، ایک بندے نے پوچھا کہ یہ اللہ بھی بصیر ہے، انسان بھی بصیر ہے، تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا موضوع کا فرق ہے، جو موضوع لامحدود ہے اللہ بصیر ہے، یہاں پر انسان بصیر ہے، انسان محدود ہے، تو ایک جیسے شریک ہے اپنے اس صفت میں۔ تو امام نے فرمایا کہ سمیع اور بصیر ایسی صفت ہے جس میں اللہ مخلوق کے ساتھ شریک ہے۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توصیف میں کس طرح کروں؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا نور ہے جس میں ظلمت نہیں، وہ ایسی حیات اور زندگی ہے جس میں موت نہیں، وہ
ایسا علم ہے جس میں کوئی جہل نہیں. اب یہ دیکھیں وہی صفات سلبیہ خود احادیث میں ہے. یہ توحید شیخ صدوق کی احادیث ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. یہ بہت زیادہ ہیں تو ہم نے احتیاطاً یہ دو آپ کو عرض کر دیں. اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے جو جوشن کبیر کے 82ویں فقہ میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ یا من دنا فی علوہی. اسی طرح یا من علا فی دنوہی کہ اے وہ ذات جو من دنا وہ نچلے مرتبے میں آیا ہوا ہے فی علوہی لیکن اس کا علو بھی قائم ہے. پھر وہ اپنے عالی مرتبے میں ہے لیکن وہ دانی مرتبے کو بھی پائے ہوئے ہے. اسی کا ایک بسیط وجود ہے. هو الظاہر هو الباطن بھی اسی بات کی, هو الاول هو الآخر بھی اسی بات پہ دلالت کر رہا ہے. تو یہ صفات سلبیہ جو آئمہ نے حدیث میں بیان کیا کہ وہ ایسا نور ہے جس میں ظلمت نہیں, وہ ایسا علم ہے جس میں جہل نہیں ہے. تو یہاں تک یہ ہو گیا اس کی ذات کہ توحید شیخ صدوق میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عالم نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ کسی چیز سے نام رکھا گیا عالم. یہ صفت آئی اس وجہ سے کہ اس میں یہ جہل نہیں ہے. اس کو یہ دقت کے ساتھ یہ سمجھنا پڑے گا. تو امام فرما رہے ہیں کہ اس کا عالم نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں وہ جاہل نہیں. اس میں بھی اس عالم ہونے کی علت لا جہلا فی ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہم سمجھیں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ, اور یہی صفات آگے ابو علی سینا نے بیان کی ہیں. اب اس سے اگلا جو باب ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ علم کا باب ہے. خارج میں ہم تھوڑا تطبیق کرانی ہے کہ خارج میں جو علماء متکلمین بات کر رہے ہیں صفات عین ذات ہے یا نہیں, علم عین ذات ہے یا خارج میں, وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.